غوث اعظم کے دور کا، بلکہ غوث اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک غوث اعظم کے چاہنے والی ایک غوث اعظم کی مریدہ کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ بغداد شریف کی ایک خاتون ہیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ایک آواز آئی اس سے، کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ بیدار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے، مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو فوراً کہا کہ اب تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نیک کپڑے پہنو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لا مکان، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے گجرے نشاور کریں گے۔ او بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثنا خان موجود ہوں گے، اور ہم بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں اور بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں۔ خلیفہ بغداد کے محل میں پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے، ایک چوکیدار کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے اس محفل میں آنے کا؟ انہوں نے کہا دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ کہا تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ کہا ہم نے منادی کی ندا سنی، صدا سنی، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے گا تو ہم بھی میلاد منائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے عمراء آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے مقتدر لوگ آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کہتی ہے دعوت نامہ تو نہیں ہے لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ بڑا جذبہ لے کر میری بیٹی بھی میرے ساتھ یہاں پر آئی ہے، تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ وہ ماں پریشان ہو گئی، رنجیدہ خاطر ہو گئی، اس نے کہا کہ ہمیں حضور کی محفل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ واپس اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم غریب ہیں لیکن حضور سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ماں دیکھو ہم غریبوں کو حضور کی محبت میں حضور کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تو گھبرا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر میں چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا کرم، حضور کا فضل، حضور کی رحمت کہیں خلیفہ بغداد کے محل تک محدود تو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اے میری بیٹی آ، ہم اپنے گھر میں جا کر حضور کی محفل کا انعقاد کریں گے۔ وہ گھر جاتی ہے، وہ کہتی ہے یا رسول، وہ کہتی ہے کہ میری ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے انعقاد پذیر ہوگی؟ ہم کیسے منعقد کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کے آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کے نعتیں پڑھوں گی، اور جو اشعار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے مجھے یاد ہیں میں وہ پڑھتی رہوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھی ہیں، ماں آقا کی معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ آقا یوں آئے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی، آقا کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معجزات کچھ یوں تھے کہ آقا جب آئے تو ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ یوں پوری رات گزر گئی، وہ اشعار پڑھتی رہی، بیٹی سنتی رہی، اشعار کو سنتے سنتے ساری رات
رات بیت گئی، سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا میں نے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے، آقا کی عظمتوں پر مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا باہر سے لوٹے میں پانی بھر کر لا، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی باہر جاتی ہے، یوں ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ڈر کے واپس کمرے میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا، تو کیوں اتنی پریشان کیوں ہوگی، تیری چیخیں کیوں نکل گئی؟ اس نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ایک سفید ریش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کہ کون آیا ہے۔ ماں نے کہا ارے بیٹی کون آیا ہے، ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا، ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد کے اندر جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے، ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دیکھتی ہے کہ پیرے پیراں میرے میرا غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم آپ ہماری محفل میں آئے، یہ کیسے ہوا؟ اور دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، دہلیز کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ ہے پیرے پیراں ہے میرے میرا آپ ہماری محفل میں آئے، ہمارے کچے مکان میں آپ کی آمد ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار آپ چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ غوث اعظم نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، آقا آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ محترم احبا غور کریں، نعرہ رسالت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، اولیاء اللہ کے نام پر یہاں جمع ہونے والوں، یاد رکھو اولیاء اللہ کی نظر کے طلبگار ہیں ہم، اولیاء اللہ کی نگاہ کے خواستگار ہیں ہم یہی تمنائیں رکھتے ہیں، یہی آرزویں رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی نگاہ ملے، ان کی نظر ملے۔ ان کی نظر اگر ملے گی تو آقا کرم فرمائیں گے، آقا تشریف لائیں گے، یہ ان کی محفل ہے، کوئی دنیا کی طاقت کسی کو روک نہیں سکتی، کوئی دنیا کی قوت کسی کو آنے سے روک نہیں سکتی۔ محبوب کی محفل میں، محبوب کی محفل ہے، اسے محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔